کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ایک الٹیمیٹم، حج کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ایک جس کو کہتے ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر پھر سے آتا ہے کہ نہیں میں نے حج کیا. اور حج کے فضائل ہی اتنے آتے ہیں کہ جس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. جو شخص حج کر لیتا ہے اور ایسا حج کرتا ہے جس کو اللہ قبول کر لے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا، مطلب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا، ابھی پیدا کیا. جیسا انسان ماں کی کوکھ سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سن لیس ہوتا ہے، بغیر گناہ کے ہوتا ہے. سمجھے؟ تو انسان ویسا ہو جاتا ہے جب حج کر کے آتا ہے، جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس لیے حج کریں کہ پچھلے گناہوں کی معافی ہم کو کروانا ہے اور اگلوں کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے. یہ نہ ہو، بلکہ اس کا بدلہ ہے. اور اسلام میں ایسے 3 اعمال آتے ہیں جن کے کرنے سے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. 3 اعمال ایسے جسے کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک عمل حج ہے. ایک عمل حج ہے. حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا اسلام قبول کرنا، اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسرا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اس سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مطلب حج مبرور کا بدلہ جنت، حج کر لے تو مغفرت، حج کر لے تو پچھلے گناہ معاف، ہے نا. حج کرنے سے انسان ایک دم پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کو اللہ نے ایک موقع دیا اپنے سینس کو وائپ آؤٹ کرنے کا، گناہوں کو دھو دینے کا، تو اس کے بعد زندگی میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ میجر چینج آنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہم تبدیل کر دیں اور نیکیوں والی زندگی جو ہے ہم گزاریں جیسا اللہ چاہتا ہے. چاہے پھر ہم حج کرے نہ کرے، زندگی تو ویسے ایسی ہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. لیکن حج کرنے کے بعد، ایک موقع ملنے کے بعد، ایک چھوٹ ملنے کے بعد، ایک مہلت ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ اتنا قریب ہونے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ اس عبادت میں جو اس نے کیا اس کا اثر جو ہے باقی. اور لوگ حج کو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بڑی محنت مشقت ریاضت کرتے ہیں اس کے لیے، ہے نا، جسمانی بھی. اس کے بعد عموماً حج جو ہمارے پاس سے ٹورز ہوتے ہیں تقریباً 20-25 دن سے لے کر 40-45 دن 50 دن کے ٹورز ہوتے ہیں. اتنے دنوں میں نمازوں کی پابندی، ہے نا، اسی طرح جو ہے نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، دعاؤں کی پابندی، توحید کا بار بار چرچا، ہے نا. حج تو کیا ہے؟ توحید 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 توحید. پورا حج توحید سے بھرا ہے نا. جب انسان کہتا ہے لبیک، کہتا ہے میں حاضر ہوں، اللہ کہتا ہے تو بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہے. لبیک لا شریک لک، لبیک اللہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری عبادت میں تیرا کوئی ساجی، کوئی ساجیدار، کوئی بھاگیدار، کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں. اور تمام تعریف، تمام حمد تیرے لیے. ان الحمد والنعمت لک والملک، اور تمام نعمتیں تیرے لیے، تیری طرف سے ہے، اور تمام ملک جو ہے تیرے لیے ہے، تمام ملکیت تیرے لیے. لا شریک لک، اور تیرے سوا کوئی تیری ذات میں شریک نہیں. توحید کا پیغام، تو توحید پر قائم. نمازوں کی پابندی، سنت کی ادائیگی، مطلب ہر چیز سنت کے مطابق ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش، تو ایک انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے، اگر ہم حج کر لیں اور حج کے بعد آئے، زندگی وہی رہی جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے. معاملات وہ 40-50 دن کے، 30-35 دن کے چینج ہوئے، اور اس کے بعد پھر روٹین لائف کا وہی ہو گیا، تو پھر یقیناً حج کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حج مت کیجیے اگر آپ کی لائف چینج نہیں ہوتی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو حج کرے تو لائف چینج کی. ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، حج کی شروعات سے لے کر اس کے خاتمے تک، اور اس کے بعد کی ساری زندگی میں ہماری زندگی چینج ہو جائے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حج جو ہے یہ شرف عبودیت ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہمیں موقع دیتا ہے اس کی عبادت کرنے کا، ایک شرف ہے، یاد رکھیے. اور یہ بہت عظیم شرف ہے، عظیم شرف. اللہ کی عبادت کرنا بہت عظیم شرف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا گیا، چھوٹ دی گئی کہ آپ کیا چنتے ہیں، کیا سلیکٹ کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت کو، بندگی کو قبول کیا. یاد بہت بڑی بات. اور جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو حج کرنے کے بعد وہ خشوع اور خضوع اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے، صدق دل، اپنے دل کو سچا کر لیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ فرمانبرداری کرتا ہے، سنت کے مطابق اپنے حج کو کرتا ہے. گویا وہ عبادت کو مکمل طور سے جیسا کرنا چاہیے ویسا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے عبادت کا، یاد رکھیے، عبودیت کا. اور حج ایک بہت بڑا جو ہے شرف ہے انسان کو، جو رب کی بندگی کرنے کا بہرحال ملتا ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ آپشن دیا گیا، اختیار دیا گیا، آپ کیا چنتے ہیں، دنیا اور اس کی جو ہے ملکیت چنتے ہیں یا ایک بندہ ہونا پسند کرتے ہیں، تو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کو پسند کیا رب کی. کتنا عظیم فریضہ ہے، کتنا عظیم عمل ہے. اللہ کی عبادت بہت عظیم چیز ہے، یاد رکھیے. اور حج ایک بہت بڑا مرکز ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کا، یاد رکھیے، عبودیت کا. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد
ایک فرشتہ جو ہے پیدا کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ پیدا کیا گیا کہ کبھی زمین پر اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا. مطلب ایک فرشتہ ایسا تھا جو پیدا کیا گیا تھا لیکن پیدائش سے لے کر اب تک وہ کبھی بھی زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا، اترا نہیں تھا. جب وہ فرشتہ آیا تو کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ کو بادشاہ نبی بننا پسند ہے یا بندہ اور رسول بننا پسند ہے؟ آپ کو بادشاہ نبی بننا پسند ہے، مطلب نبی تو آپ ہے لیکن بادشاہت کے ساتھ، یا آپ بندہ اور رسول بننا پسند کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سامنے تواضع سے کلام لے، یا تواضع سے کلام کرے، عاجزی اختیار کرے، چونکہ اب آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے، اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کو نبی اور بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ اور نبی بننا ہے، کیا آپشن ہے آپ کا؟ تو تواضع اختیار کیجئے. تب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا بل ابدر رسولن، تو آپ نے فرمایا میں بندہ اور رسول بننا پسند کرتا ہوں، میں بندہ ہے نا عبودیت کو اختیار کرتا ہوں، بندہ بننا پسند کرتا ہوں اور رسول بننا پسند کرتا ہوں. تو عبودیت، بندگی، عبادت بڑی اہم چیز ہے جو بندہ اپنے رب کی کرتا ہے، یاد رکھیے. اور حج خاص طور سے ایک بہت بڑا مرکز ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، صحت اور توانائی اس میں لگتی ہے، وہاں جا کر رب کی عبادت کرتے ہیں جیسا اس کے نبی نے بتایا، ان طریقوں سے حج کرتے ہیں، وہ چیزیں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، کہیں تیز چلتے ہیں، کہیں آہستہ چلتے ہیں، جیسا بتایا گیا ہر چیز کو ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب گو توحید کے ساتھ ساتھ سنتوں کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے حج کو یا عمرہ کہہ لیجیے، عام عمرے کو بھی لوگ جاتے ہیں تو عمرے میں بہت سارے وہ اعمال ہیں، اس عمل کو پورا قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے. تو جب ہم بندگی اختیار کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اس چیز کو ہم یاد رکھیں. اور حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے، حج خاص طور سے یاد رکھیے ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے. جب اللہ نے جہاں کہا اس مقام پر ہم پہنچتے ہیں، ہے نا، جہاں سے نیت کا حکم ہے وہاں سے نیت کرتے ہیں، اس کی حدود میقات باندھی گئی ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. لوگ دنیا بھر سے پتہ نہیں کتنی زبانیں بولنے والے آتے ہیں، اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو نکال دیتے ہیں اور بغیر سلے ہوئے کپڑوں کو اختیار کر لیتے ہیں. گویا کپڑوں کو نکال کر ہم ایک طرح سے پچھلی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، یاد رکھیے. تو سلے ہوئے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں. اللہ کی توحید کا انسان جو ہے گن گاتا ہے، مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، تو توحید کو وہ بیان کرتا ہے نا. جو استطاعت و طاقت رکھتا ہے، لوگ تیزی سے بیان کرتے ہیں، ہلو پڑھتے ہیں، جن کو استطاعت نہیں آہستہ پڑھتے ہیں، ہے نا. لوگ بیان کرتے ہیں، جہاں جہاں جیسے رکنے کا حکم دیا گیا وہاں ویسے اتنی دیر کے لیے رکتے ہیں. جو اعمال وہاں بتائے گئے اور جیسے جیسے بتائے گئے ان اعمال کو ویسے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اسی طرح مینا میں جاتے ہیں، ہے نا، اور حاجی آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے. اور اللہ تعالیٰ بھی عرفہ میں جو لوگ رکے ہیں، یاد رکھیے ان کے طرف حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ عرفہ مطلب میدان عرفات میں جمع ہوتے، یاد رکھیے عرفہ کی طرف دیکھتا ہے جو لوگ اہل عرفہ ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں جن لوگوں کو میں نے معاف کر دیا، ہے نا. تو آنسو بہاتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، دعائی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا بالکل مکمل طور سے ویسے اپنے حج کو کر کے واپس بہرحال اپنے جو ہے گھر تشریف لاتے ہیں، یاد رکھیے مطلب واپس لوٹتے ہیں. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی عظیم عبادت کرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی جو جیسی گئے تھے کپڑے اتارے تھے سلے ہوئے، پھر سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد اگر وہیں لوٹ جائے، وہی پوزیشن میں آ جائے، تو بتائیے کیا فائدہ ہوا اس اگر وہیں لوٹ جاتے. حج ایک عظیم عبادت ہے، یاد رکھیے. اور اگر انسان حج کرنے کے بعد پچھلی زندگی پہ لوٹ جائے جو گناہ اور معصیت والی تھی، تو پھر اس کی مثال کیا ہے سنیے. حج کے تعلق سے جو موقع ہم کو فراہم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ایک بہرحال نعمت ہے، اور اس کے بعد جو انسان اپنے زندگی کو نہ بدلے، یاد رکھیے بدترین انسان ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، یاد رکھیے، تو آپ صلی فرماتے اور کہتے ہیں بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ ایک بازو مطلب اختیار بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. مطلب اگر ہم اللہ سے قریب ہونا چاہے، اللہ بھی یاد رکھیے ہمارے قریب ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم جو حج کو جاتے ہیں
وہاں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ہمارے قریب ہوتا ہے. یاد رکھیے. تو اپنے زندگیوں کو باقی رکھنا اس پر یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور نعمت کے تعلق سے میں یہ کہوں گا، شکران نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو باقی رکھنے کا اصول کیا ہے؟ مطلب کسی نعمت کو باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اگر ہم کسی نعمت کا شکر ادا نہ کریں تو جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اور جو آنا ہے وہ بھی نہیں آتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو شکران نعمت ہے، مطلب اللہ نے حج کا جو موقع دیا، وہاں جا کے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، چھوٹے موٹے مسلک کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. یہ مسلمان جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی قومیت میں، کتنی کمیونٹیز میں، کتنے نیشنز میں دنیا کے اندر بستے ہیں، کتنی زبانیں ہم بولتے ہیں، کتنے رنگ میں ہم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں نا، مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف رنگ. لیکن وہاں آنے کے بعد اللہ کے بندے سب برابر، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا ہے نا، تاکہ سب برابر، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے کوئی، تاکہ سب برابر. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر کپڑا بغیر سلا ہوا بھی ہو، خوشبو لگانے سے پتا چلے اسٹینڈرڈ کیا ہے، کوئی کپڑا نہیں، سر پہ کوئی چیز نہیں، تاکہ ہو سکتا بادشاہ تاج رکھ کے آتے پھر فرق پتا چل جاتا. سب اللہ کے بندے بالکل اللہ کے سامنے حاضر ہے اور کسی میں تمیز نہیں کر سکتے آپ کو. دوسرے فرق ہے بادشاہ بھی اور غلام بھی، دونوں بھی اگر حج کو آئے تو دونوں برابر ہے. کوئی پہچان نہیں سکتا، نہ اس کے پاس تاج ہے، نہ اس کے پاس کوئی علامت اسے پہچانا جا سکے کہ بادشاہ ہے، نہ اس غلام کو کوئی پہچان سکتا کہ غلام ہے، چونکہ دونوں اللہ کے بندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، جو حج کا موقع ہمیں دیتا ہے. ہم اس کا شکر بجا لائیں. شکر بجا لائیں کیسے؟ اس حج سے سیکھے ہوئے سبق کو باقی رکھ کر، اس حج میں کیے ہوئے اس توبہ پر عمل کر کے، اور حج سے پہلے کی زندگی اور اس کی بعد کی تبدیلیوں کے ذریعے یاد رکھیے کہ پہلے اگر معصیت اور گناہوں میں زندگی تھی تو اب میری لائف چینج ہو چکی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے. اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 53 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دین ہے، یاد رکھیے. اور دوسری جگہ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. تو اللہ کی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے، جو اس نے حج کا ہمیں موقع دیا. جب ہم حج کرتے ہیں تو اللہ سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا، ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہوگا اور ہماری زندگی انشاءاللہ سب تبدیل ہو جائیں گی. تو اللہ سے اچھا ظن رکھے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں کیے گئے ظن گمان کے مطابق پورا اترنے والا ہوں. بندہ میرے تعلق سے جو گمان رکھتا ہے کہ میرا رب اچھا انشاءاللہ فیصلہ کرے گا تو ہمارا رب بھی ہمارے گمان کے مطابق اترتا ہے. اسی لیے بولتے ہیں کہ ہم نے پہلے سوچ لینا چاہیے نہیں ہوں گا فلاں ہوں گا. ہم اچھا گمان رکھے، رب العزت دیکھے پھر ہمارے ساتھ ویسا ہی گمان جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ کرتا ہے عمل، یاد رکھیے. تو لہٰذا جب ہم نے حج کیا، اللہ سے توبہ کی، اچھا گمان رکھے، اللہ نے ہمارے پچھلی زندگی کو معاف کر دیا اور انشاءاللہ عزیز اب ہماری زندگی چینج ہو جائیں گی. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم میں سے کوئی شخص بے یقینی کی حالت میں نہ مرے بلکہ اللہ سے مکمل حسن ظن رکھتا ہوا وہ مرے. مطلب کوئی شخص ایسی حالت میں نہ مرے کہ اللہ سے یقین نہ ہو کہ وہ معاف کرے گا، بے یقینی سے نہ، بلکہ حسن اچھا ظن گمان، اچھا گمان رکھتے ہوئے جائے. لیکن یاد رکھیے ایمان دو چیزوں کے بیچ میں، ایک اللہ سے امید اور دوسرا خوف. جہاں حسن ظن ہے کہ رب معاف کر دیں گا وہیں خوف بھی اگر نہ کرے تو. لیکن بندہ حسن ظن رکھے، یاد رکھے اپنے رب سے. کوئی شخص ایسی حالت میں نہ مرے کہ رب کے تعلق سے وہ غلط ظن رکھتا تھا، حسن ظن رکھتے ہوئے یاد رکھیے انتقال بھی اور موت بھی آئے تو حسن ظن کے ساتھ یاد رکھے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی حسن عبادت ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا بھی یہ حسن عبادت ہے، یاد رکھے ایک اچھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب ہم نے حج کیا حسن ظن رکھے، رب العزت نے ہماری اس عبادت کو قبول کیا ہوگا اور انشاءاللہ عزیز ہمیں جو ہے معاف کیا ہوگا، ہماری جو ہے مغفرت کی ہوگی. اب جو ہے جو عبادتیں ہم نے حج میں کی تھی اس کا تحفظ بعد حج کے ہم کریں، اس کو ہم سیف گارڈ کریں. جو عبادتیں حج میں کی اس کو ہم حج کے بعد بھی باقی رکھیں. اب آپ کہیں گے حج میں خاص عبادت کیا ہے؟ جو خاص عبادتیں ہیں وہ تو بعد میں ہوتی نہیں، جیسے کہ طواف صحیح وہ تو موقع نہیں کرنے کا ہے نا، وہ تو وہیں ہوگا. پھر کیا ہے حج کے بعد عبادتوں کا جو میں تحفظ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حج میں ہم نمازوں کے پابند تھے،
اب حج کے بعد بھی نمازوں کی پابند ہو. ایسا نہ ہو جیسا رمضانی معاملہ ہمارا چل رہا ہے، رمضان ہے تو نمازوں کی پابندی شروع، رمضان ختم تو نمازوں کی پابندی ختم. یقیناً میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ عموماً دیکھا جاتا ہے. رمضان میں مسجدیں کتنی بھری ہوئی ہوتی ہے اور غیر رمضان کتنی ہوتی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. عید کو کتنی بھری ہوتی ہے اور جمعہ کو کتنی بھری ہوتی ہے، اور غیر عید اور غیر جمعہ کو کتنی بھری ہوتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے اہم چیز ہے. یقیناً میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں. اگر آپ نے سوڈان کا نام سنا ہوگا، افریقہ کا ایک ملک ہے، ان لوگوں کے تعلق سے خصوصیت یہ ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا، اس کی کئی لوگوں نے گواہی دی، خصوصیت یہ ہے نماز اور عبادت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اگر ان کو نماز کو وقت دے دیا جائے تو بولتے باقی کچھ بھی نہیں ہونا. پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. بہت عجیب معاملہ ہے، نمازوں کی اتنی پابند کہ لوگوں نے یہ سچے واقعات بتائے کہ جمعہ میں جتنا رش ہوتا ہے فجر میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے. ایسی بھی قومیں ہیں کچھ، کیونکہ ان کو یہی ہے، بولتے 5 وقت کی نماز اور روٹی مل جائے کھانے کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ان کو پرواہ نہیں کرتے باقی دن. تو ایسی بھی قومیں ہیں جہاں فجر اور جمعہ میں رش ایک جیسا ہوتا ہے، ایسے بھی ہے. لیکن ہندوستان کا حال کیا میں بول سکتا ہوں، جس ملک میں رہتا ہوں، کہ حالت یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر 100 اٹینڈنس لگتی ہے تو غیر رمضان وہ 5 to 10 کے بیچ میں چلی جائے. مطلب جہاں رمضان میں فجر میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملیں گی نماز کے لیے، یعنی غیر رمضان آپ کو شاید 1 صف یا 2 میں ہو جائے، پبلک فل ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک. تو عبادتیں ہم نے کی تو کیسا نہ ہو بعد حج کے ہم یہ سوچے کہ اب تو اللہ نے قبول کر لیا ہوں، حج معافی ہو گئی، اب نیا اکاؤنٹ کھولتے گناہوں کا. پھر نہیں، اب میں جیسا نمازوں کی پابندی کر رہا تھا یہاں آنے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنے لگوں. جیسا حج میں نے ہر عمل سنت کے مطابق کیا، ایک چیز کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا، 7 طواف کے بدلے 8 نہیں کیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں 7 طواف کے بدلے اگر 8واں کر لوں نا تو گناہ میں شمار ہو جائیں گے. حالانکہ طواف ہے لیکن گناہ میں شمار ہوں گا. جس عمل کو نبی نے نہیں کیا اور نہیں بتایا وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے اندر بھی رمل ہو سکتا ہے. تو ابھی چونکہ رج بہت ہوتا ہے تو رمل مشکل، رمل سمجھتے آپ تھوڑا تیز چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو عمرے کا موقع نہیں دیا گیا، حدیبیہ ہوئی کہ اگلے سال آنا، اگلے سال جب گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے یہ مسلمانوں کو تو مدینے کی آب و ہوا نے، مدینے کی آب و ہوا یاد رکھیں، یثرب بہت بیماریاں ہوتی تھیں وہاں، مدینے کے بخار نے ڈھیلا کر دیا ان کے جسموں کو. تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم رمل کریں گے، تیز چلیں گے، تاکہ انہیں پتا چلے ہم کمزور نہیں ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا رمل تو ہم نے مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. رمل تو مطلب آپ کی زندگی کی بات جب وہ خلیفہ تھے ایک دن کہنے لگے رمل تو ہم نے مشرکوں کو جب بتایا تھا ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم آج بھی رمل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کیا تھا، وجہ جو بھی تھی، لیکن آج رمل کریں گے. تو موقع جس کو ابھی موقع نہیں ملتا، رش بہت ہوتا، لیکن ملے تو ضرور کرے، ہے نا. تو گویا جہاں ہم نے عبادتیں کی، فرائض کا اہتمام کیا، وہیں ہر عمل کو من اور ان، جو کا تو، اپ ٹو دا ڈاٹ جس کو بولیں گے، فل سٹاپ تک ہم نے سنت کے مطابق. حج سے آنے کے بعد بھی تمام زندگی کے معاملات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جیسے حج ہم نے اس کے مطابق کیا، تجارت، حسن سلوک، اچھے معاملات، رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، تمام معاملات بھی اب سنت کے مطابق ہی ہوں گے، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوگا. یہ ہم معمول بنا لیں. واپس آ رہے ہیں نا، عبادتیں کی باقی رکھیے، ہے نا. وہاں جیسا ہر چیز تحقیق کی، پوچھی، دلیل پوچھی، ریفرنس پوچھا، لکھا ہوا تھا تو عمل کیا، آنے کے بعد بھی زندگی ویسی چینج ہو، ہر چیز کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، جانچا جائے. ہمارے سماج میں ہو رہا، ہمارے بڑے کہتے ہیں، خاندان میں چل رہا تھا، نہیں، اگر کام کتاب و سنت میں تو ٹھیک، ورنہ ہم یہ نہیں. تو عبادتیں جیسی وہاں کی، اسی طرح جیسی ہر عبادت کو سنت کے مطابق کیا، جیسی محنت مشقت جسمانی اعتبار سے رب العزت کی عبادت میں کی، اس کی عادت یہاں بھی ڈال لیجیے کہ یہاں بھی میں محنت اور مشقت کے ساتھ عبادتیں جو ہے کروں گا خوب، چاہے مجھے تھوڑی تکلیف کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو رب مجھے حج میں دیکھ رہا تھا وہی رب مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، چاند پہ رہتا تو وہاں بھی دیکھیں گے، ہے نا. ہم لوگ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب ظاہر سی بات ہے غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے ہمارے اعمال، چاہے رمضان میں ہو غیر رمضان ہو، اعمال دیکھ رہا ہے. بہت سالوں سے رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو رمضان کی رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم رب العزت کی عبادت کرتے ہیں جو 365 دن جو اس اعتبار سے، یا چاند کے 355 دن یاد رکھیے، ساری چیزوں کا رب ہے. صرف رمضان کا رب نہیں جو خوش کر دیا جائے اور بعد میں 11 مہینے جو چاہے کرو، نہیں، اس کا حکم ہے کہ زندگی بھر نماز قائم کیے جب تک کہ موت نہ آ جائے، ہے نا. قرآن نے کیا کہا، جب تک کہ موت نہ آ جائے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس چیز سے منع ہے. تو عبادت میں جیسا وہاں تحفظ کیا تھا، محفوظ رکھا تھا،
سنت کے مطابق کیا تھا، آنے کے بعد محنت اور مشقت، لگن، خشوع اور خضوع کے ساتھ ویسی عبادتوں کو جاری رکھے، یاد رکھیے۔ اور وہ آدمی جو حج کو جائے اور آنے کے بعد زندگی نہ بدلے، جو حج کو جائے آنے کے بعد عبادتوں کو قائم نہ رکھے، جو حج کو جائے اور وہاں رب سے وعدے کرے اور آنے کے بعد توڑ دے، ہے نا، زندگی جب انسان چینج کرتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر، تو میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ اب گناہ نہیں کر، توڑ دے، اس آدمی کی مثال سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 92 کے اندر اللہ نے ایک مثال دی۔ وہ آدمی کی مثال ایسی ہی ہو جائیں گی، یقیناً حاجی کے لیے مثال نہیں، ایک عام مثال ہے، لیکن اس کی حاجی کی بھی ایسی مثال ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنی محنت سے خوب مضبوط سوت کاٹا۔ اون ہوتا ہے نا، تاگے کو اس نے خوب محنت سے کاٹا، مطلب اس کو بنایا ترتیب۔ جب اون ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے، آپ دیکھیے یوں کیجئے ٹوٹ جاتا ہے، دھاگے کی کیا ہے، یوں کیجئے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب دھاگوں میں دھاگے ملتے ہیں اور کپڑا بنتا ہے، کپڑے کو آسانی سے پھاڑ سکتے نہیں، تو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے سوت کاٹا، مطلب دھاگوں کو لیا، اون کو لیا اور اس کو پرویا اچھے سے، جس سے وہ مضبوط کپڑا بن گیا۔ جس نے سوت کاٹا اپنی محنت سے، خوب سوت کاٹ لینے کے بعد اس سے توڑ کر ریشہ ریشہ کر دیا۔ ایک عورت محنت کر رہی ہے، سوت کاٹ رہی ہے، کپڑا بنا رہی ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے پھر کپڑے کو پھاڑ دیا، ریشہ ریشہ الگ کر دیا۔ جب سوت تھا، جب دھاگا تھا، کمزور تھا، جب کپڑا بنا مضبوط ہو گیا، لیکن اس کپڑے کو آپ پھر ریشہ ریشہ کر دیں گے، بیکار ہو جائے۔ ایک تو محنت بھی ضائع ہوئی اور ایک تو فائدہ بھی نہیں ہوا، ہے نا۔ تو کہیں عورت کے ایسا نہ ہو جائے ہمارے اعمال بھی جو محنت سے سود کاٹتی ہے اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے ریشہ کر دیے۔ تو ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہندوستان آ کے پھر وہی حال، وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافات، وہی سنت کے خلاف مخالفت میں کام، وہی عبادتوں کو چھوڑنا، وہی غفلت، وہی معاملات میں برائی، وہی سود خوری، وہی حرام خوری، مطلب کھانے میں کوئی تبدیلی، وہی بے پردگی، پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا پھر اس کا؟ تو کہیں اس عورت کی ایسا نہ ہو جائے جس نے محنت سے تاگا بنا، مطلب اعمال کو سدھارے ہم نے، بعد میں پھر اپنے ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں ہماری زندگی ایک بدلی ہوئی زندگی، ورنہ ایسا انسان بیوقوف کہلائے گا جس کو موقع ملے اور اس کا وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ یاد رکھیے اب حج کے بعد ایک نیا صفحہ حیات، ایک لائف کا نیو چیپٹر ہم اوپن کریں اپنے ملک آ کر۔ ہم جہاں سے بھی گئے، جس ملک سے ہم پہنچے حج کے لیے، آنے کے بعد ہماری لائف کا ایک نیو چیپٹر کھل جائے، ایک ہماری زندگی ایک دم چینج ہو۔ آپ ورق پلٹاتے ہیں، ایک ورق پہ آپ نے لکھا، کبھی مسٹیکس ہوتی ہے آپ نے کاٹا، لیکن جب آپ پیج کو پلٹا دیتے ہیں ایک نیا پیج شروع، تو بس حج کے بعد زندگی جو ہے ایک نئے سرے سے ہماری شروع۔ یاد رکھیے نئے صفحہ حیات کی ہم ابتدا کریں، یاد رکھیے حج کے بعد، اور خوب وہ اعمال جو حج میں کیے تھے ان کو باقی رکھے غیر حج میں بھی، اور وہ ساری چیزیں جو محنت اور مشقت، لگن، اخلاص کے ساتھ ہم نے کی تھی ان تمام چیزوں کو بھی کریں۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ حج کو بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی خرافات اور بدعتیں کرتے ہیں۔ میں اپیل کروں گا لوگوں سے، جب حج کو جاتے ہیں حج کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پڑھ کر جائیں میرے بھائیوں، ورنہ میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ 2-2 لاکھ، 3-3 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ روپے حج کو جانے کے لیے بھرتے ہیں۔ الگ الگ ممالک میں قیمتیں بدلتی ہے پیسے کی، تو اس میں بھی معاملہ بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ کچھ ممالک میں تو 6-7 لاکھ بھی لگ جاتے ہیں، چونکہ ان کا پیسہ ہم سے کم ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ عمل کو کیسا کرنا ہے اس پہ کوئی محنت نہیں ہوتی جتنا محنت اس کے جانے اور آنے کے لیے ہوتی، جتنی محنت اس سے پہلے دعوت ضیافتیں لینے میں اور آنے کے بعد دینے میں ہوتی، جتنی محنت اور مشقت وہ کیا ہے جانماز، وہ ایک ڈبی جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ کھجور، ایک ٹوپی، اور ایک وہ جو تصویر کے لیے محنت ہوتی ہے نا، اتنی محنت بھی بعد میں جو ہے یا جانے سے پہلے اس عمل کو کرنے کے پیچھے نہیں ہوتی کہ کیسا کرنا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کو کہ 2-2 لاکھ روپے بھرتے ہیں اور 200 روپے کوئی کتاب جو حج کا طریقہ سکھاتی ہے وہ لینے کی ان کی حیثیت نظر آتی ہے۔ ارے نہیں کہاں اتنا پیسہ لگا رہے، تو وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ان لوگوں کا، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے ضروری اپنی لائف کو چینج کر، ایک نئے صفحے کا آغاز کر، ایک نیو لائف ہو، یاد رکھیے، اور لوگ سمجھ جائے کہ واقعی میں اس شخص نے حج کیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ اس لیے کہ حج کرنے سے انسان کی مثال ایسی ہے جیسا اس نے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا، پیدا ہوا، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کا بدلہ مغفرت ہے، انسان کی جنت ہے۔ تو ہم اس عمل کو سنت کے مطابق جیسا وہاں کرتے ہیں تو اپنی زندگی کو ہم چینج کر دیں، یاد رکھیے۔ اور حج کا ایک سب سے بڑا پیغام جو حج میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ حج کا پیغام کیا ہے؟ توحید۔ یہ توحید سب سے بڑا پیغام ہے حج کا، یاد رکھیے، ہے نا، توحید یاد رکھیے۔ چاہے تلبیہ ہو جو ہم پکار رہے ہیں، ہے نا، جس کے اندر ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم حاضر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیری ذات میں اللہ کوئی شریک نہیں۔ توحید سب سے بڑا پیغام ہے نا، ہر چیز میں اللہ کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے نا، تو ہم یہ پیغام لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو اس توحید کے پیغام کو بعد حج کے بھی ہم باقی رکھیں، ورنہ لوگ وہاں تو کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہاں سے جاتے بھی تو اللہ رحم کرے شرک کر کے جاتے ہیں، اور واپس بھی آتے تو وہی شرک اور غلاظت میں ڈوبی ہوئی زندگیاں ہوتی. تو اس عظیم پیغام کو یاد رکھیے آپ حج کی. وہ پیغام تھا توحید کا پیغام. جو حج سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے بھائی چارگی کا پیغام. بڑا عظیم پیغام بھائی چارگی کا پیغام ہے نا. آپ کا پڑوسی جو پتہ نہیں کس ملک کا تھا، پتہ نہیں کون سی زبان بولتا تھا، لیکن اللہ کے لیے آپ نے اس کی خطائیں معاف کی، اس کی غلطیاں معاف کی، اس نے کچھ کہہ دیا آپ نے معاف کیا، اس کی آپ نے مدد کی، اس کو جو چاہیے تھا آپ نے دیا. یہی تو بھائی چارگی حج نے سکھایا. کیوں وہاں سے آنے کے بعد اس پیغام اور اس میسج کو ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ پھر وہی سب معاملہ زندگی کا ہو جاتا ہے. تو توحید ایک عظیم پیغام حج ہمیں دیتا ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یاد رکھیے ہم نے زندگی ہماری بدل جانا چاہیے. ہم توحید کے جو پیغام کو وہاں سے لے کر آتے ہیں، صرف آ کر اپنے آپ رکنا نہیں ہے، اس پیغام کو زندگی میں عمل میں لانا ہے، اور اپنے خاندان، رشتہ دار، دوست، احباب، شہر، محلہ اور بستی تک ان کے لوگوں کو بھی اس پیغام کو توحید کے پہنچانا ہے میرے بھائی، ہے نا؟ لیکن آج حج سے آنے کے بعد جو کچھ تذکرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ تم کہاں رکے تھے؟ میں کہاں رکا تھا. تم کون سے سن میں گئے؟ میں اس سن میں گیا. اس سن میں وہ روڈ بنی تھی کیا؟ وہ پہاڑ موجود تھا کیا؟ وہ خندق، وہ گفا بنی تھی کیا؟ یہاں گڈھا کھودا ہوا تھا کیا؟ وہ ٹاور بنا ہوا تھا کیا؟ یہی ڈسکشن. وہ توحید کا پیغام، وہ سنتوں پہ جو ہم نے عمل کیا، وہ عبادتوں اور ریاضتوں میں جو ہم نے وہاں کوشش کی، کیا ہم باقی ہے اس پر آج بھی؟ وہ ٹاور رہیں گا نہیں رہیں گا، وہ پہاڑ تھا نہیں تھا، وہ خندق بنیں گی یا ختم ہو جائیں گی کا الگ مسئلہ، لیکن جو میسج تھا وہ دیکھیے آپ، ہے نا؟ وہ جو توحید آپ نے بول بول کر چلا چلا کر آپ نے کیا کہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں، کیا اس سندیش، اس پیغام، اس میسج کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا آنے کے بعد؟ کیا وہ وہیں کے لیے تھا، دفن کر کے آ گیا وہیں اس پیغام کو؟ اب تو میں اس پیغام کو توحید کے لے کر جب میں واپس آیا ہوں اس کو پھیلانے والا. جس تلبیہ کو آپ پڑھتے ہیں کوئی معمولی چیز ہے جس کا حکم دیا گیا آپ کو؟ یہ یاد دلایا گیا کہ تم توحید پر قائم رہنے والی قوم ہو، تمہیں توحید پر قائم رہنا ہے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا ہے. یہ پیغام لے کر ہی تم حج پر آ کر پڑھتے ہو، اسی پیغام کو جا کر انسانیت تک تم واپس، ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہمارے پاس جو کچھ یاد ہوتا ہے دیکھیے آپ سب کیا ہے، یہی ساری چیزیں ہیں باقی. کہ یہی چیزیں باقی ہیں کہ ہم جس سے یاد کریں حج کو، ان کھجوروں سے، ان پانی سے، ان تسبیحات سے، ان توغروں سے، ان جانمازوں سے، یا ان کپ اور سوسر جو ہاں سے لا رہے چائے کی، یہ پہلے حج میں لایا تھا، دوسرے بار گیا تو لایا تھا، تیسرے عمرے کا، یہ پانچویں فلاں کا ہے، یہ باقی رہ گیا. وہ عبادتیں، وہ اعمال وہاں جو کیے، ایک ایک چیز پر غور کیجیے، ایک ایک چیز پر غور کیجیے اور اپنی باقی زندگی میں نافذ کیجیے ان چیزوں کو جو وہاں سے سیکھ کر آئے، جس میں سب سے اصل چیز توحید کا پیغام تھا. اور خاص طور سے آج کے اس مادہ پرست دور میں جب ہم اس بہترین ماحول سے باہر نکلتے، حج کا جو ماحول، جب نکلتے ہیں اور اپنے ملکوں میں واپس آتے ہیں، پھر وہی ساری بے دینی ہمارے زندگی میں ہم دیکھتے گھس جاتے ہیں. وہی ساری بے دینی، وہی سارے افکار، وہی ساری باطل چیزیں، وہی ساری برائیاں، وہی ساری حرام چیزیں، وہی ساری جس کو ہم بولتے ہیں نا جو پہلے زندگی تھی وہی زندگی ہم لے کر آئے. تو باز آنا ضروری ہے، لائف چینج کرنا ضروری ہے. یہ حج ایک اچھا زرین موقع تھا، پتہ نہیں اس کا اللہ دیں گا یا نہیں. سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے حج کے تعلق سے، یاد رکھیے. اور حج کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے تعلق سے 3 لوگوں نے آواز دی. ایک آواز جبرائیل علیہ السلام کی، ایک آواز ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک آواز شیطان نے دی. جو لوگوں نے مطلب عالم ارواح میں شاید یہ ہوا کیونکہ اس میں حدیث میں تفصیلات نہیں، جن لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کرے گا اور وہاں انتقال کر جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے، اللہ ان کا حج قبول کریں گا لیکن یہ لوٹ کر آئیں گے، واپس آ جائیں گے، زندگی چینج ہو، حج قبول ہوگا، زندگی چینج ہوگی. اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی اس پہ آواز دی، وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے اور آنے کے بعد ان کی زندگی پہلے سے اور بدتر ہو جائیں گے. اور ایسے بھی لوگ حج کو اس لیے گئے کہ گناہ معاف کرانا تھے، معاف ہو گئے تو نیو اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، ان کی زندگیاں بدتر ہو جائیں. تو سوچ کی بات ہے، جو گئے قبول اور مر گئے اللہ نے تو قبول کر لیا. وہ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھیں گے، حدیث میں ہے نا. روزے دار روزے کی حالت میں، مجاہد کو اس لیے غسل نہیں دیا جاتا اس لیے کہ اسی حالت میں ہے نا. احرام پہن کے کوئی حج کے لیے گیا تو احرام میں تدفین ہوتی ہے اس کی، تاکہ وہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ حج کے لیے آپسوں کے ساتھ گئے، گر گئے، گھوڑا بدک گیا اور گردن ٹوٹ گئی، انتقال کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرام میں دفنا دو، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا. حج کے لیے آئے، حج کے سفر میں کوئی انسان نکلے انتقال کر جائے حاجی کہلائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اس حالت میں اٹھنے والا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے. تو اپنی زندگی سے ہم باز آ جائے، چینج کر دے اپنے لائف کو. حج کے بعد کی لائف بہت ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، ہماری تبدیلی آ جانا چاہیے. اور کتنی ساری اب استقامت پہ رہیے، جو کچھ ہم نے تب کیا تھا اور اب آگے ہم کو دین سیکھنا اور اس پہ عمل کرتے جانا. استقامت سمجھتے نا، جو چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں اس پہ اڑ جانا.
استقامت کہتے ہیں جس چیز کو، جس مذہب کو، جس منہج کو، جس طریقے کو ہم صحیح مانتے ہیں اس پہ ڈٹ جائے، اڑ جائے، اس سے اب نہ ہٹے، چاہے آندھی طوفان، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلیں آنے دیں، ہم اس پر ڈٹے رہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، استقامت یاد رکھیں، استقامت. لیکن عموماً حج کا جب معاملہ آتا ہے، استقامت وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم کو یاد نہیں رہتی ہے. حج کا آج جو حال کیا ہے معلوم آپ کو؟ حج کو جانے کی نیتیں ہی ہماری درست نہیں، اللہ رحم کرے، وہ درست نہیں. کیسا؟ حج کو جانے کی وجہ کیا ہے؟ بچے اگر باپ کو حج کو بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہے، والد کی جو بھی نیت ہو، لیکن بچوں کی نیتیں کیا ہے؟ بہت ساروں کی، تایا نے حج کر لی، چچا نے حج کر لی، اپنے ابا نے حج نہیں کیا اب تک، بھیجو ان کو، بھیجو حضرت کو. نہیں آ رہا، بیمار ہے، لنگڑے ہے، لولے، اندھے دکھتے، بھیجو ان کو. اس لیے کہ ناک کٹ جا رہی سماج میں، سب لوگ بول رہے ہیں کہ تایا حاجی ہو گئے، چچا حاجی ہوگا، ابا نہیں ہوتا. کیا انٹینشن ہے؟ کیا یہ کوئی انٹینشن ہے حج کے لیے بھیجنے کسی کو؟ ٹھیک ہے، ان کی جو بھی نیت ہے اللہ وہ تو وہ دیکھتا ہے، لیکن بھیجنے والے کیا انٹینٹ ہو؟ خود کچھ لوگوں کی جانے کی نیت یہ کہ خاندان میں سب نے کر لیا، میری ناک نیچے ہو جا رہی کہ تو ان کے کارڈ کے آگے حاجی، ان کے کارڈ کے آگے الحاج، مطلب ایک سے زیادہ کیے ہوئے ہیں، ان کے کارڈ کے آگے فلاں، تو اب ہمارے کارڈ میں نہیں لکھا رہا نا حاجی صاحب، تو لکھنا ہے، ایک لقب ٹائٹل ایڈ کرنا ہے، لہٰذا مجھے حج ہے نا. جیٹھانی کا بھی حج ہو گیا، ننن نے بھی کر لی، میں کیسے باقی رہوں؟ چلو میرے کو لے کے کیسے نہیں چلتے، شوہر بیچارہ غربت میں بھرے، نہیں تم کو لے جانا پڑے گا، وہ دونوں گئے نا. یہ حج ہے، یہ حج ہے، اور یہ اس کی نیت ہے، یہ وجہ حج کرنے کی. سبحان اللہ. مسئلہ ہماری نیتوں سے شروع ہے نا. تو ہم حج کا پیغام بھی نہیں سمجھ پاتے، معلوم پیغام بھی نہیں. حج کو جا رہا کسی نے دھکا دیا تو لڑ رہا اس سے، سبحان اللہ، تم نے اس کا پیغام ہی نہیں. حج کیا سکھا رہا ہے؟ لڑ رہے ہو تم، ٹھیک ہے غلطی، یہی تو تھا، عفو اور درگزر کرنے کا آپ نہیں سیکھ پائے، اس کا یہی تو تھا اس کا پیغام، یہی تو تھا میسج اس کا. سکھانا چاہ رہا تھا بہت ساری چیزیں حج، لیکن ہم نے سیکھ نہیں پایا تھا. نہ عبادتیں سیکھ پائے، سب سے پہلے تو کہوں گا توحید ہی نہیں سیکھ پائے جو اس نے سکھایا، نہ عبادتیں ہم سیکھ پائے، نہ وہ سنت کے مطابق عمل کرنا، کچھ نہیں. بس حج کو جانا مطلب ایک مجبوری ہے، اس لیے کہ سب جا کے آ گئے، اور انٹرنیشنل ٹچ بھی نہیں مل رہا نا اس کے بغیر. دیکھیے دنیا کے لوگ تو امریکہ جا رہے ہیں، کسی کو یورپ بھیج دے رہا، کسی کا بچہ آسٹریلیا بلا لے رہا، وہ اب مسلمانوں کہاں جانا ہے انٹرنیشنل ٹچ لینا؟ حج کو تو کم از کم جا سکتے ہیں نا، چلو حج کر کے آ جائیں گے. تو مقصد عبادت نہیں ہے، مقصد یہ کہ اسی بہانے گھوم. دیکھیے آپ حج کو جاتے ہیں تو آپ کو گھومنے کو بھی ملے گا، حج کو جاتے ہیں تو خریدی بھی کر سکتے ہیں، حج کو جاتے ہیں تو انٹرنیشنل کھانے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہاں جانا اور حج کے لیے جانے میں فرق ہے نا. میں اگر سفر پہ جاؤں تو تازی ہوا بھی ملے گی گاڑی کے اندر، لیکن میں تازی ہوا کے لیے جاؤں تو سفر جانے کا جس نیت سے جا رہا ہوں نیت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ انٹینشن ہے نا. جاتے وقت کے حالات میں کیا بیان کروں کہ اگر خاندان میں کوئی حج کو جا رہا ہے تو پورے خاندان کے لیے مصیبت. آپ کو کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں کیسی مصیبت. خاندان کے لوگ غریب مسکین، اب چونکہ خاندان کا ایک فرد حج کو جا رہا ہے تو حاجی کو کھانا کھلانا تو بہت ضروری ہے نا. دعوت تو پورا خاندان پریشان کیا، اس کو کھلانا بولے تو پورے کھٹلے کو بلاؤ، ان کے مطلب پورا کا پورا اٹھ کے آ جاتا ہو خاندان کو لے کے، حج کو جا رہے نا. اور اگر نہیں بلائے تو کیا لوگ ہے، دیکھو حج کو جا رہا اور نہیں بلائے دعوت، مطلب گویا تو حج کو جا کے احسان کر رہا ہم پر، جا جب بہت احسان کیا، تیرے وجہ سے بستی بچ گئی تو عذاب آ رہا، تو حج کو کیا بول کے بچ گئی. دعوت نہیں دیے، ایسے غلیظ رشتہ دار ہے میرے. حج میں بھی تذکرے چل رہے، حاجی صاحب کتنی دعوت لے کر آئے؟ اپنے کو 100 ملی. ارے حاجی صاحب میرا بہت برا رہا معاملہ، 49 پہ رک گیا میں تو آگے، میرے کو اتنی دعوتیں ملی. سارے تمہارا خاندان تو بہت بڑا ہے نا، ہاں بلائے نہیں کسی نے. حج ظلم ہو جانا دوسروں. ٹھیک ہے، حج میں جانے کے بعد عبادتیں، حج کے ارکان، دعائیں تو یاد نہیں ہوتی، لیکن چٹھیاں بنتی، لسٹ. دعوت جتوں نے دیے، دعوت میں کیا کھلایا، ایک کھانا یا 2 کھانے اور میٹھے کے ساتھ تھا کیا، اس کے حساب سے چیزیں طے ہوتی. اس کو خالی پاکٹ دے دو، 2 کھجور، 1 پانی کی بوتل، 1 ٹوپی اور 1 تسبیح. انہیں کھانے میں 2 کھانے بنایا تھا تو اس کے ساتھ اس کو کیا دو، 1 رومال. انہیں 3 کھانے بنایا تھا تو جانماز. انہیں اپنے کو بہت بار بلایا تو اس کے لیے ایک وہ خالی لے کے جاؤ یہاں سے. اس کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، عورتیں بیٹھی ہے، شام میں آنے کے بعد یہ تذکرے چل رہے ہیں، گولڈ کہاں سے لینا ہے، شاپس کون سی اچھی دکھ رہی تھی، سپر مارکیٹ کون سے اچھے تھے، ہاں اس کے برانچز اور کہاں ہے، پوری پلاننگ ایسی. اللہ رحم کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کے حج پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں غور کی سوچنے، یہ سب ملیں گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب حج کو جا رہا ہوں تو سب دیکھتا ہو دعوت 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 دعوت، تو سب لوگ بولتے ہیں ہاں میں بلانا کوشش کر رہا، میں ادھار لے کے کوشش کر رہا، مطلب کبھی کبھی نظروں میں چل رہا، خاموشی میں چل رہا ہے، دیکھ رہے حج کو جا رہا میں تو سامنے والا بولتا دل میں کوشش کر رہا تھا مجھ کو بلانے کی. حالت یہ آنے کے بعد پورا حساب لگا کے ایک بڑی دعوت، اور اس دعوت میں اور پورے اعمال میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہو رہا کہ اب میں نے کیا سیکھ کر آیا، زندگی کیسی گزارنا ہے. سارے تذکرے میں نے کہا نا، لینڈ مارکس کہاں رہا، کیا دیکھا، لائٹ کیا جلتا تھا رات میں، ہرا ہرا لائٹ، وہاں کا یہ ایسا تھا، یہاں کا واش بیسن تھا، وہاں کا شاور ایسا تھا، ہاتھ ڈالے تو پانی آ جاتا تھا، فلاں کرتے یہ ہوتا تھا، میرے کو سمجھا نہیں، فلاں. سارے تذکرے کر سکتے، حلال ہے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں نہیں، لیکن وہ کہاں گیا توحید کا پیغام، وہ کہاں گئی بھائی چارہ جو سیکھا، وہ سنتوں کے مطابق اعمال کی جو کوشش ہوئی، وہ 40-50 دن جو میں نے محنت مشقت کی عبادتوں کے اندر، وہ جذبہ کہاں گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آ کے بولیے آپ نے کیا کیا، لیکن وہ جذبہ کہاں، اور وہ محنت کے ساتھ، وہ لگن کے ساتھ
اپنے اطراف کے لوگوں میں اور اقوام عالم میں توحید کا پیغام کیوں نہیں کیوں ہمارے حج نے یہ نہیں سکھایا؟ بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے۔ تو آج حج اور دکھاوا ایک ساتھ چل رہے ہیں، اللہ رحم۔ پھر موبائل کے زمانے نے تو اس دکھاوے کو، جس کو کہتے ہیں، دوبالا کر دیا اس کے مزے کو، ہے نا۔ حاجی صاحب پہلا طواف، گناہ یاد رکھیے چاہے کتنے ہی چھوٹے ہو، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا جب وہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ چھوٹی چنگاریاں جمع ہوتی ہے اور ایک بڑی آگ بن جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا گناہوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کرے، یاد رکھیے۔ اور گناہوں کی اپنی نحوست ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہے، یاد رکھیے، وہ منحوس ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور وہ جگہ جہاں گناہ ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جگہیں کتنی نحوست والی ہے، اس لیے کہ یہاں گناہ ہوتے ہیں۔ چاہے اس کے اندر کتنی ہی روشنیاں کر دی جائے، کتنے ہی اس کو ڈیکوریشن اور آرٹسٹک بنا دیا جائے، لیکن اس کی نحوست آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، جگہ بڑی منحوس، اس لیے کہ یہاں شراب پی جاتی ہے، یہاں فلاں گندا کام ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی اپنی نحوست ہے جو جگہوں پہ بھی نظر آئیں گی اور شخصیات میں بھی نظر آئیں گے۔ بہرحال تو گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ آئیے وہ ساتواں بہانہ جس کو کر کے یاد رکھیے لوگ گناہ کرتے ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں، یا جس چیز کو ہم نے بہانہ بنا دیا گناہ کرنے کا، یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے، یاد رکھیے، جس میں سے آج جو بات دیکھیں گے، پچھلی مرتبہ ہم نے چھٹا جو پوائنٹ لیا تھا پردے کے تعلق سے تھا، اس پوائنٹ کا بھی تعلق پردے سے، لیکن زیادہ تر مردوں سے اس کا تعلق ہے، یاد رکھیے۔ اور وہی یاد رکھیے، بد نظری کرنا اور کہنا کہ پہلی نظر تو معاف ہے، یاد رکھیے۔ بد نظری کرنا مطلب نظروں سے خاص طور سے ان چیزوں کو دیکھنا جس چیز کو منع کیا گیا ہے، جس میں خواتین ہوگی، یاد رکھیے، جو غیر محرم ہے، یاد رکھیے، آپ کو نہیں دیکھنا ہے، بری چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، اور دیکھنا اور یہ کہنا کہ پہلی نظر تو معاف ہے۔ مطلب اس گناہ کے کرنے کا، بد نظری کرنے کا بہانہ کیا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بہت عام ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ان احادیث کو لے کر بہت سارے لوگوں نے اس کا اس طرح سے بھونڈا مذاق بنایا، یاد رکھیے، بہت بری بات ہے۔ ہم الفاظ منہ سے تو نہیں بولتے ہوں گے لیکن عمل میں لاتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پہ کوئی نوجوان ہے اور وہ کسی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے سڑک پر، جب وہ دیکھ رہا ہے اور کوئی بیچ میں آ کے اس سے کچھ اشارہ کرے، آواز دے، بات کرے، تو کہتا ہے ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، اور وہ کنٹینیوس بغیر پلک جھپکائے کہ اس نظر کو باقی رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس خاتون کو وہ کارنر تک چھوڑ کے آ جاتا ہے اپنی نظروں سے۔ جب وہ لیفٹ یا رائٹ چلی جاتی ہے، اب نظروں میں دکھتی نہیں ہے، پھر بولتا ہے ہاں اب بولو، اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے۔ تو چونکہ پہلی نظر کا معنی کیا ہے، جب تک کہ میں پلک نہ جھپکاؤں یا چہرے کو اس چیز سے نہ ہٹا دوں تو یہ پہلی نظر ہے، اور پہلی نظر حدیث میں آتا ہے معاف ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی تھا جب آپ کہہ رہے تھے پہلی نظر معاف ہے؟ پہلی نظر بولتے کس کو ہے؟ کیا پہلی نظر کا معنی ہی جب تک آدمی پلک نہ جھپکائے یا اپنے چہرے کو نہ پلٹائے جب تک دیکھتے رہتے یہ پہلی نظر ہے؟ پہلی نظر کا معنی ہے کہ کوئی چیز دکھ جائے اچانک، دیکھتے ہی آپ چہرے کو پھیر دیں، یہ کہیں گے پہلی نظر۔ لیکن اس کا یہ بھونڈا مانا لیا گیا کہ پہلی نظر مطلب آخر تک اس گناہ کو انجام دیا جا رہا ہے، پلکوں کو جو جھپکایا نہیں جا رہا ہے اور چہرے کو پلٹایا نہیں جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے پہلی نظر تھی، اور حدیث میں پہلی نظر تو معاف ہے۔ تو گناہ کرنا، بد نظری کرنا، غیر محرم کو دیکھنا اور یہ کہنا پہلی نظر تو معاف ہے۔ اس بات کو ہم سمجھیں، اس معاملے میں یہ بات بھی ہم سمجھیں کہ خاتون کسی مرد کو اگر دیکھتی ہے بغیر شہوت کی نگاہ سے تو اس کے لیے جائز ہے وہ دیکھنا، یاد رکھیں۔ لیکن ایک مرد کے لیے خاتون کو کسی بھی نظر سے دیکھنا جائز نہیں، یاد رکھیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خاتون کو حکم آیا کہ وہ پردہ کرے، تاکہ مردوں کی اگر نظر پڑ بھی جائے تو وہ پردے میں رہے، ان کی حفاظت بھی ہو اور مردوں کی نظروں کی حفاظت بھی ہو۔ اور مردوں کو پردے کا حکم نہیں، یاد رکھے، اس لیے کہ خاتون اگر ان کو دیکھ لے بغیر شہوت کی نگاہ سے تو اس کو گناہ نہیں کو، یاد رکھے، لیکن مردوں کے لیے تو منع ہے۔ لیکن بد نظری کرنے کو عام کر دیا گیا ہے، اسکول، کالجز، چوراہوں پر، نکڑوں پر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہے، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے بیٹے پہلی نظر معاف ہے، تو ہم لہٰذا پہلی نظر تھی ہماری تو لہٰذا یہ معاف ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی سنگین جرم ہے کہ ہم ایک جرم کرنے، گناہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ اس طرح سے اس کا مذاق اڑائے، ایسی تشریحات اس کی کرے۔ تو بہرحال یہ عام ہو چکا ہے۔ درکی قرآن میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا اور کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ دیکھیے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھے، کیونکہ نظریں نیچے نہیں ہوں گی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ شرمگاہ جو عمل کرتی ہے وہ ایک دم کنکلوسیو اور اینڈ ہوتا ہے، لیکن شروعات ان چیزوں کی نظروں سے ہوتی ہے، ہاتھوں سے ہوتی ہے، قدموں سے ہوتی ہے، یا ارادے سے شروع ہوتی ہے، پھر نظروں سے ہوتی ہے، پھر ہاتھوں سے ہوتی ہے، پھر قدموں سے ہوتی ہے۔ اور روایت کے اندر ایک حدیث اور کچھ روایتوں کا مفہوم اسی طرح سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شرمگاہ تو آخر میں اس کو عمل میں لاتی ہے،
مطلب وہ تو ایک اینڈ کنکلوسیو کام کر دیتی ہے، لیکن شروعات تو اس کی شرمگاہ سے سیدھے نہیں ہوتی ہے، نظروں سے ہوتی ہے۔ تو پہلے کا نظروں کی حفاظت کرے اور نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی بات کریں۔ اچھا، اس میں بھی ترتیب کے اعتبار سے پہلے مردوں سے کہا گیا کہ نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، پھر خواتین سے کہا کہ نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اب اندازہ لگائیے ایک سماج کا، جس سماج کے اندر مرد اپنی نظریں نیچے رکھ لیتے غیر محرم کو دیکھ کر، تو جو غیر محرم آپ کے لیے سجتی بھی، اس کو سجنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کوئی مرد اس کو دیکھتا نہیں اس سماج کے اندر، یا اسے چہرہ پھیر لیتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا۔ آج نظروں سے ہونے والے گناہ اتنے زیادہ ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، اس لیے کہ سکرینز عام ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جو چیزیں جن کے اوپر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ویو کیا جاتا ہے، وہ عام ہو چکی ہے، اور لوگ خاموشی کے ساتھ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں غیر محرم کو دیکھنا تو آپ سے اس کو فزیکل سینس میں دیکھیں کہ سامنے سڑک پر کھڑی ہے کوئی غیر محرم، چہرہ سے گزر رہی ہے، دکان میں آ رہی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ہر طرح سے، اور سوشل میڈیا نے تو بہرحال پھر اس کو اتنا کامن کر دیا، اتنا عام کر دیا کہ اب بد نظری جیسی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی ہے۔ پہلے آپ دیکھیے، آج تو نہیں کہوں گا، جب ٹی وی اپنے پیک پر تھا ایک طرح سے 90 اور 2000 کی ابتدا کے دور میں، یاد رکھیے آپ کے گھر میں کوئی، آپ کسی گھر میں چلے جاؤ اور آپ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، اور اچانک کسی گھر چلے جاؤ ٹی وی دیکھ لے، تو آپ دیکھیں گے آپ خود چہرہ پھیر لیتے تھے استغفر اللہ پڑھ کر، یار یہ کیا ہے۔ لیکن وہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ دھیرے دھیرے انہوں نے کپڑوں کو کم ہوتا ہوا دیکھا اس ٹی وی میں، تو لہٰذا ان کی نظروں نے قبول کر لیا کہ اتنے کپڑے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی جو ٹی وی نہیں دیکھتا ہے، اچانک آئے تو اگر استغفر اللہ، یار یہ کیا ہے۔ اور آج یہ حالت ہو چکی، یاد رکھیے، بد نظری کی، ہم لوگوں نے نظروں کو اتنا وہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہ مجبوریاں ہو سکتی، میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن ہر جگہ آپ کی مجبوری نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو، مجبوری کو اور غیر مجبوری کو، سب کو ملا دیا، یا مجبوریوں کو بھی بہانہ بنایا، وہاں دیکھ سکتے تو یہاں کیوں نہیں۔ جیسا میں کئی جگہ پڑھنے جاتا ہوں اور وہاں ظاہر سے انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشن کے اندر میرے لیے پڑھانے کے لیے فیمیل ٹیچرز آتی ہے، وہ جو پردہ نہیں کرتی ہے، تو ارے وہاں تو تم دیکھتے نا، تو پھر یہاں دیکھ لیے تو کیا ہوا۔ تو وہ ایک مجبوری کو آپ یہاں اس کا جواز نکال کے، میں نے کہا گناہوں کو بہانہ بنا رہے دوسرا گناہ کرنے کے لیے، اور یہ بالکل عام ہو چکا۔ آپ کسی کو کہیں گے نظروں کو نیچے رکھو، وہ نہیں دیکھتے کیا، اسکول میں نہیں دیکھتے کیا، کالج میں آپ نہیں دیکھتے کیا، فلاں راستے پہ نہیں دیکھتے کیا، بڑے تم تو فلاں ہو گئے، اب یہ تو دکھ جا رہا تو ہم کیا کریں گے، دکھ جا رہا ہے اور ہم کو نظریں نیچے رکھ لینا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتیں صحابہ کو سکھائی تھی۔ آئیے ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ نظر بازی نہ کیا کرو، یا پھر دوسرے الفاظ میں کہیں گے کسی چیز کو ٹکٹکی باندھ کر کنٹینیوسلی نہ دیکھا کرو، یا تیسرے الفاظ میں کہیں گے کہ گھور کر کسی کو، خاص طور سے کسی کو نظر نہ ڈالا کرو، یہاں مراد ہے غیر محرم پہ عادت۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے لیے پہلی اچانک والی نظر تو معاف ہے، مگر دوسری بار جو ہے پھر سے اگر نگاہ ڈالا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مطلب پہلی نگاہ جو اچانک پڑ جاتی ہے یہ تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن دوسری کا معاملہ ایسا نہیں، اس کا تمہیں گناہ ملے گا۔ یہاں حدیث میں آگے اچانک پڑنے والی، تو پہلی نظر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جب تک آنکھیں نہ پھڑکے اور چہرہ نہ پلٹے، کنٹینیوس گھورتے رہے میں کسی چیز کو، تو یہ پہلی نظر ہے نہیں۔ پہلی نظر سے مراد دیکھا اور پھر چہرے کو آپ کو پھیرنا ہی، چونکہ یہ بے ساختہ مطلب بغیر نیت کے اچانک کوئی سامنے آ گیا تو کیا کریں گے آدمی، نظر کو پھیر لیں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں۔ آئیے دوسری روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرماتے، جب انہوں نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول سے ثابت فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیر محرم خواتین پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں نے سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے مجھے کہا، حکم دیا کہ میں اپنی نگاہوں کو پھیر لوں اور ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھوں۔ تو پہلے اس نے بتا دیا کہ اچانک جو پڑ جاتی ہے پہلی نظر ہے، اس کو پھیرنا ہے۔ دوسری روایت نے فرمایا کہ تم جب نظر پڑ جاتی ہے غیر محرم پہ تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا نہ کرو، مطلب پہلی نظر ہے پھیر لو اور اس کے بعد گھورنے کی، دیکھنے کی، تاڑنے کی، نظر ملانے کی، نظر بازی کرنے کی کوشش نہ کرو، یاد رکھیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ جہاں خواتین کو پردے کے تعلق سے میں نے پچھلی بار کہا تھا، یا مردوں سے اب کہوں گا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کی کوشش کریں ان چیزوں کو دیکھ کر جس کو انہوں نے دیکھنا نہیں چاہیے، اور بالخصوص جو ہے بے پردہ عورتوں کو ایسی چیزوں کو جس سے دیکھنے سے ان کی شہوت جاگ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں سرزد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اتنے سارے گناہ کیا اس کو گنا بھی نہیں جا سکتا، اس کو بولا بھی نہیں جا سکتا، کاؤنٹلیس سن صرف آنکھوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں نظروں کو نیچے رکھنے کا، اور اس بات کو میری خاص طور سے آپ دھیان دیں، نظر پہ اگر کنٹرول نہیں ہوا تو دل پہ کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ اگر انسان اپنے نظروں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور اس کا دل پاک رہے، ممکن نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ دل انہی چیزوں کو پروسیس کرتا ہے جو آنکھیں دیکھتی ہے۔ یاد رکھیں، آنکھیں دیکھتی ہے تو ذہن کبھی سوچتا ہے،
دل اس کو پروسیس کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہے، دل ڈائریکٹ پروسیس کرتا ہے، کبھی پھر دیکھنے کے بعد ذہن پروسیس کرتا ہے، دل کو اشارہ، اور دل بھی پھر کرپٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور نتیجتاً آخر میں شرمگاہ بھی پھر وہ کام کر گزرتی ہے، اس کو زنا کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، نظروں کے معاملے میں اور سوشل میڈیا کے دور میں بالخصوص، جہاں آپ کی مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہے، جاب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں، لیکن عام اعتبار سے وہ مجبوریوں کو یہ نہیں سمجھنا کہ چلو آپ یہ کر رہے تو یہ بھی درست ہے، یاد رکھیے، یہ بھی چلتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 8ویں چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے جس کو ہم نے بہانہ بنا لیا اور جس کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سب بڑے اور کبائر گناہ یاد رکھے جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ یاد رکھے، حرام کمائی کرنا، اور پھر یہ کہنا یہ تو سب کر رہے ہیں، میں کیا ہٹ کے کر رہا ہوں، وہ بھی تو ایسے ہی کماتا ہے، وہ بھی تو ایسے ہی کماتا ہے، وہ بھی تو ایسے ہی کماتا ہے۔ حرام کمائی کرنا اور یہ کہنا کہ سب ایسا کر رہے ہیں، اور یہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، مطلب دوسروں کو دیکھ کر کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، اور حرام کمائی کا، ہاں حرام کمائی کیا ہے؟ دھوکے سے کمانا، جھوٹ بول کر کمانا، ہاں، اور مختلف چیزیں جس سے جو آپ وعدہ کرتے ہیں وہ چیز نہیں دینا اور اس سے اس کا پیسہ لے لینا۔ جیسا کہ آپ مثال کے طور پر کوئی کام کر رہے گھر میں، اور آپ کو کوئی لائن ہے، پائپ لائن ہے، ڈرینیج لائن ہے، نل لائن ہے، کچھ لائن ملانا ہے، آپ لے جا رہے مین لائن تک اور وہاں چھوڑ کے اس کو بند کر کے آ جا رہے، پیسے لے کے چلے۔ اب وہ سال 2 سال بعد جب چوک اپ ہوں گا اور جب پرابلم ہوگا تو آئیں گا، تب کرتا اپن دیکھیں گے، تو یہ حرام کمائی ہے۔ اب جب پوچھا گیا کیوں، ارے سب ایسے ہی کرتے ہیں، جب میں بھول گیا تھا بول دوں گا اور پھر سے کر دوں گا وہ کام، تو جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، پیسہ بھی لے لیا، اور بعد میں پھر اس کو ریپیئر کر کے احسان بھی جتا دیں گا کہ فلاں تھا، ہاں بھول گیا تھا، نہیں فلاں ہوا تھا، یا ملیں گے نہیں، یاد رکھیے یہ بالکل کامن ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر سب جہنم میں جائیں گے، سوال یہ تو کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے نہیں، وہ جا رہا ہے وہ کرے، اس کا مسئلہ ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں اس چیز کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ امت یہ حرکت کریں گی۔ آپ نے فرمایا کہا، لوگوں پر ایک دور یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے، مطلب آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کہاں سے مال حاصل کیا۔ یاد رکھیے، مال صحیح جگہ سے حاصل کرنا بے حد بے انتہا ضروری، یاد رکھیے، اتنا ضروری یاد رکھیے کہ اگر حرام مال سے پرورش ہوئی تو اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا، حرام مال سے جس جسم کی پرورش ہوتی ہے جہنمی اس کا بہترین ٹھکانہ ہے، دوسرا نہیں، یاد رکھیے ٹھکانہ جہنم کی آنگی، پھر جس کی پرورش حرام مال پہ ہوتی ہے۔ حرام مال ہماری دعاؤں کو رد کروا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، دعاؤں کو رد کرا دیتا ہے۔ حرام مال نحوست لاتا ہے، حرام مال زندگی کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، صحت برباد کر دیتا ہے، اولاد بگاڑ دیتا ہے، وقت کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، تو حرام مال ڈسٹرکٹیو فورس ہے، یاد رکھیے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو زہر کیسا کام کر کے آپ کو برباد کر دیں گی، لیکن ہمارے پاس وجہ کیا ہے؟ سب کر رہے ہیں تو میں کروں تو کیا غلط ہوا اس میں؟ میں فلاں جگہ اپوائنٹڈ پرسن ہوں، کسی کو چھوڑنے اور چیک کرنا میرا کام ہے، لیکن میں پیسہ لے کے اس کو آگے بڑھا دے رہا ہوں، جبکہ میرا کام ہے اس سے فلاں چیک اپ کرنا، فلاں کرنا۔ میں کام کے لیے بٹھایا گیا ہوں، چاہے گورنمنٹ جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو یا کسی بھی جگہ ہو، اور میں وہاں جا کے لوگوں سے بینیفٹس اٹھاتا ہوں۔ بینیفٹس مطلب یہ کہ ہر بار حرام مال کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مال ہی لے، حرام مال سے مراد یہ بھی کہ آپ تحفے تحائف اس سے لے، بھیجا، بینیفٹس اٹھائے، پرکس لے، جس کو ہم کہتے ہیں مطلب فلاں چیز کی تو فلاں پہ فلاں میرے کو کر دینا۔ جیسا میں باہر رشوت نہیں کھاتا، میں بہت ایماندار آدمی ہوں، ہاں، لیکن میں اس کو بولتا ہوں کہ ہر مہینے 2-3 بڑے ہوٹلوں میں دعوت دے دے، یہ بھی تو حرام مال ہی ہوا۔ آپ کے لیے جائز تھا کہ اس کا مال اس طرح سے کھانا، تو آپ دیکھیے، آپ مختلف طریقے، مختلف چیزیں کی جا رہی ہے، تو بڑے عجیب و غریب آتا ہے، ایسے ایسے ہیلے بنا حرام کمانے کے لیے، میں کیا کہوں۔ ایک صاحب تھے، وہ حرام کمانے کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپوائنٹڈ فقیر رکھے تھے اپنے پاس، ان کے ادارے کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے سامنے والے کو، اس فقیر کو جا کے 2000 روپے صدقہ کر دیجیے۔ آدمی اس فقیر کو صدقہ کرتا 2000 روپے، پھر شام میں وہ فقیر ان کو تحفے میں پیسے دے دیتا تھا۔ ماشاءاللہ، مطلب حرام کمانا تو ہے رشوت، لیکن اب فقیر کو صدقہ، میں نے نہیں مانگا، میں نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا، فقیر کو صدقہ کر دیجیے 2000، پھر فقیر رات میں ان کو تحفہ دے دے رہا ہے، وہ صدقہ جو بھی اس کا پرسنٹیج طے ہوتا ہوں گا لے کر۔ تو دیکھیے، آپ یہ طریقے سے آپ اس کو حلال کرنا چاہتی، حلال ہوگا یہ مال، آپ کا خود دل سمجھ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بری چیز ہے، اور میں ایک بری چیز کو، مطلب حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے حرکت کر رہا ہوں، دل گواہی دیں گا۔ بنی اسرائیل کو آیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو کیا شرارت کرتے تھے؟ جمعہ کے دن جو ہے گڑھے کر دیتے تھے سمندر کے کنارے، جب پانی چڑھتا تھا ہفتے کے دن تو مچھلیاں آ جاتی تھی، پانی جب نیچے جاتا، لو ٹائڈ ہو جاتی تو مچھلیاں گڑھے میں پھنس جاتی، پھر یہ
اتوار کے دن جاتے اور وہ مچھلیوں کو نکال لیتے، جبکہ ان کو پتا تھا یہ بھی منع ہے۔ جب کہا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کریں گے، جبکہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں ہفتہ چاہیے، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کو سب پہ پیش کیا، یہودی پہ پیش کیا، انہوں نے پسند نہیں کیا، انہوں نے ہفتے کو پسند کیا۔ اللہ نے پھر نصارہ پہ پیش کیا، نصارہ نے پسند نہیں کیا اور انہوں نے اتوار کو پسند کیا، اور امت مسلمہ جو آخر آئی ہے ہمیں جمعہ دے دیا گیا۔ تو ان کو پتا تھا کہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، تو ہیلا کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن ہی گڑے کر دیتے تاکہ مچھلی اٹک جائے۔ تو شکاری ہوا نا ایک طرح سے، آپ نے تو پوری تیاری کسی خود جال نہیں ڈال رہے، لیکن یہ کرتے تھے اور ان کو پتا تھا یہ غلط ہے، تو یہ حرام ہو گیا ان کے لیے کرنا۔ تو لہٰذا ہم نے حرام کمائی کو عام کر لیا ہے، اور بہانہ یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں، پھر ہمارے زندگیوں کی برکت ختم ہو گئی، ہمارے جو ہے مال کی برکت ختم ہو گئی، صحت کی برکت ختم ہو گئی، اولاد کی برکت ختم ہو گئی، ساری چیزیں یاد رکھیں ہماری برباد ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا لوگ کم کماتے تھے اور زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے، اتنی پاکیزہ کمائی تھی، اتنا محنت کر کے کماتے تھے کہ آپ ایسا دیکھیں گے اس زمانے میں بھی وہ غربت میں ہی جی رہے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی چند 100 روپے کما کر پورا خاندان، اس کو اردو کے اندر بولتے ہیں، اسلام کے اندر پورا کھٹلا سنبھال رہے تھے۔ خاندان کمانا، خود بھی ہے، بڑے بھائی کو جاب نہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، چچا جو ہے بیمار ہے وہ بھی ساتھ ہے، پھوپھی کی طلاق ہوگی وہ بھی ساتھ ہے، فلاں خالہ ہے جن کو خالو پتہ نہیں کہاں گھوم گئے، لا ان کو بھی رکھ لو، سب گھر کے اندر ہے، زندگی گزر رہی ہے اور زندگی کی برکتیں سمجھ رہے ہیں۔ آج فلاں لوگ فلاں مقام پہ، فلاں لوگ فلاں مقام پہ ہے، چند روپے کمائے، بابرکت کمائے، خود کے گھر ہیں ان کے۔ آج ہم کو خود کا گھر بولے تو تصور نہیں شہر کے اندر، ان کے خود کے گھر بھی آج یاد رکھے، چند 100 کمانے کے بعد، کوڑیوں میں کمانے کے بعد بھی برکتیں تھی، یاد رکھے۔ صحت کی برکتیں دیکھو جو عمر کتنی تھی، جتنا جیے حشاش اور بشاش رہے۔ اولاد کی برکت دیکھو، چند اولادیں تھی، اتنے بڑے بڑے کام کی اولاد ہونے کی آپ بول رہے کہ کتنا فائدہ بیچارے کو ہو گیا۔ چند چیزیں انہوں نے خرچ کی، لیکن ان چیزوں کا فائدہ ہوگا کہ ایک زمین لی تھی فلاں، آج اس کا فلاں ہو گیا، اللہ نے برکتیں نواز دی۔ آج ہمارے پاس وہ، ہم نے انکم کے اندر کوئی چیز کو ہم نے حرام نہیں سمجھا، سب جو آ رہا ہے وہ سب حلال ہے۔ ہاں اس کو اب کیسا سیٹ کرنا ہے وہ ہم طے کر رہے ہیں، کہ اس کو وہ فقیروں کا مثال دی نا، اس کو دلا دو پھر اس سے مانگ لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، ہر جگہ ہم نے کی، حتیٰ کہ زکوٰۃ جو دینا ہے اس میں بھی ہیلے بہانے تھے، یاد رکھیں، جو کہ اللہ نے فرض قرار دیا، مالی عبادت ہے، اس میں بھی ہیلے تلاش کر رہے ہیں۔ کسی بھی لا لیتے ہیں اندھے لولے لنگڑے کو، اس کو تحفے میں زکوٰۃ بول دی، آپ میری زکوٰۃ آپ کو، اور 2 گھنٹے بعد وہ کچھ پیسے رکھ کے لا کے بولتا ہے سیٹ صاحب میرے طرف سے آپ کو تحفہ، زکوٰۃ واپس۔ تو دیکھو زکوٰۃ بھی بچانے کا طریقہ نکال لیا گیا ہے۔ یہ مال حرام ہو گیا آپ پہ، چونکہ یہ حق تھا کسی اور کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، اللہ رب العزت نے اس کو مالی عبادت بنایا ہے، ہم نے اس نے بھی کر لیا، تو آج حرام کمائی کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی تھی کہ انسان سے روز قیامت چند سوالات ہوں گے، جس میں سے کسی روایت میں 4، کسی میں 5 کے الفاظ ہیں، اس میں سے یہ دونوں کے اندر الفاظ ہیں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں پوچھنے والی ہے۔ تو ابھی ہمارا معاملہ مال کمانے پہ، خرچ کرنے پہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے ادھر، کہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ حلال کماتے ہیں حرام خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم حرام کمائی کی بات کریں سیدھا، تو حرام کما رہے، یاد رکھیں، اور اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کو ان چیزوں سے یاد رکھیں، بہت سخت ضرورت ہے کہ اپنی کمائی کو ہم پاکیزہ کریں اور اس کو حلال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آئیے 9ویں چیز یاد رکھیے جو گناہ کو ہم نے بہانہ بنا دیا، اور یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے، یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ سود کا لین دین کرنا اور کہنا اس کے بغیر چارہ ہے۔ سود کا لین دین کرنا اور کہنا اس کے بغیر کیا چارہ ہے، اور یہ بہانے عجیب و غریب ڈھنگ سے، جیسا مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں کہ بھائی یہ سود پہ چیز آپ نے لی، یہ صحیح نہیں ہے، تو جواز کیا دیا جاتا؟ تمہارا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، بس جب اکاؤنٹ استعمال کر سکتے تو پھر لین دین بھی کر سکتے اس سے سودی۔ تو آپ ایک چیز جو کہ ایک انسان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے نا، آج دنیا کے اندر کون سا طریقہ جس طریقے سے پیسے کو بھیجا اور لیا جا سکتا ہے؟ بینک۔ تیسرا تو کوئی موڈ ہی نہیں ہے نا، تیسرا کیا، دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو یہ تو میری مجبوری ہو گئی کہ میں اس میں کھولوں گا، چاہے وہ سودی ہو یا بغیر سودی ہو۔ بغیر سودی تو سسٹم ہی نہیں ہو ہمارے ملک میں، دوبارہ سوال نہیں آتا، تو مجھے اس میں کھولنا ہے۔ لیکن میں نے کیوں کھولا وہ اکاؤنٹ؟ میں نے صرف اپنے حلال ٹرانزیکشن کے لیے کھولا، لیکن اس کو آپ جواز بنا رہے ہیں، اکاؤنٹ ہے نا بس ختم، پھر تمہیں کر لینا بس ختم، پھر وہ سب اس کا سب جائز ہو گیا۔ ایک چیز جائز ہے تو سب جائز، مطلب اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ حلال نہیں ہے، اب مجبوراً نہیں تھوڑا سا کھا کے جی لو، اس کے بعد جب یہاں سے نکل جائیں گے تو فلاں ہوا، تو آپ نے اس موقع کو پوری زندگی کے لیے مثالی بنا دیا کہ اب میں حرامی کھاتے رہوں گا۔ جب کھایا تھا نا بچنے کے لیے، تو مجبور سچویشن تھی، اس کے بغیر تو آپشن نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو ہو سکتا ہے کچھ جگہ آپ کے پاس آپشن نہ ہو کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے، لیکن جو آپشن ہے وہاں بھی آپ بول رہے نہیں، ایک بار کیا نا تو اس کا سب جائز ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بہت ہی گھنونا جرم ہے، اس لیے کہ سود ایک ایسا جرم ہے، اللہ رب العزت نے سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، قرآن کے اندر اعلان جنگ کر دیا۔
کیا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، مطلب سود کو نہیں چھوڑا، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے۔ اب مجھے بتائیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اگر آپ کے خلاف آ جائے تو آپ دنیا میں کچھ کامیابی پا سکتے ہیں کیا؟ اچھا یہ بات کیوں کہی؟ یہ عمومی مشرکین کے خلاف بھی نہیں ہے، ہاں مشرک جب جنگ میں ایک الگ بات ہے، عمومی تو مشرکین کے خلاف بھی نہیں کہا جو ایمان اللہ ان کے خلاف جنگ ہے۔ کیوں کہا ان کے خلاف؟ کیونکہ جب سود خوری چلتی ہے جس سماج میں، وہ سود خوری ایک ایسا جرم ہے جو خالی فرد کو، جیسا ایک انسان نے دوسرے قتل کیا تو اس کو اور قتل ہونے والے کو فرق پڑا، اس کو گناہ ملا، اس کی جان گئی، دو لوگ انوالو ہوئے، کبھی دو خاندان انوالو ہوں گے، زیادہ سے زیادہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن سود کا لین دین جب چلتا ہے تو سماج کے سماج، سوسائٹیز کے سوسائٹیز، ملک کے ملک، علاقے کے علاقے، قوم کی قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ مثال دوں میں آپ کو، مثال اس کی یہ ہے کہ ایک دنیا کا خطہ جو دنیا کے ریسورسز کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اس کے اندر جو چیزیں نکلتی معدنیات کے اعتبار سے اتنا آگے ہے کہ دنیا میں کوئی ملک کا خطہ اتنا آگے نہیں یاد رکھے، لیکن اس کے بعد بھی پورا کا پورا خطہ دنیا کا سب سے غریب علاقہ ہے، اور اس سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ مالدار لوگ ہیں۔ وہ خطے کی مثال ہے افریقہ، اور ساری دنیا فرسٹ ورلڈ کنٹری کی مثال ہے وہ دوسری والی جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ سود خوری کے نظام نے یہ مجبور کیا کہ اس خطے کو دبایا جائے، کچلا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ ان کے بینیفٹ سود کے ذریعے ہم دوسروں کو پہنچائے اور خود اس کا کھائے۔ تو آج انہوں نے اس طرح سے کر دیا، قومی کی قومی برباد ہو رہی۔ میں محنت کرتا ہوں، دیکھیے سود کیسا فرق کرتا ہے انسان اندر۔ آپ محنت کرتے ہیں، میری محنت کا محنتانہ الگ، آپ کی محنت کا محنتانہ الگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب دونوں نے ایک ہی محنت کی؟ تو یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ بھائی آپ امریکن ہے تو آپ کی تنخواہ $10,000 اور میں انڈین ہوں تو میری تنخواہ $10,000، جبکہ دونوں کام ایک ہی کرتے ہیں، تو دونوں کی محنت کی رقم اور طے شدہ یہ جو چارجز ہے کیوں طے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ سود خور اکنامی یہ کرتی ہے، تمہارا پیسہ الگ، ہمارے پیسے کی ویلیو الگ۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آج وہ کما رہے $1، ہم کو اس کے لیے $80 کمانا پڑتے جب ان کے برابر ہم پہنچتے ہیں۔ کچھ ممالک کو تو $300 کمانا پڑتے جب ان کے $1 کے برابر پہنچتے ہیں، اور کچھ ملک کو کہا لیے کہ 20 25 ہزار روپے ان کے ملک کے کمائیں گے تو $1 کی قیمت کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ سود خوری کا نتیجہ ہے کہ محنت تو دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں، بدلہ دونوں کو ایک جیسا نہیں مل سکتا ہے۔ آپ سمجھیں؟ انصاف کے خلاف ہے یہ، تو سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ سیدھا، چونکہ یہ ایک انسان کو برباد نہیں کرتا ہے، یہ پورے قوم اور خطے اور علاقوں کو برباد کرنے کا ہے۔ اور سود خوری جہاں ہوتی ہے اور سود خور قومیں جہاں ہوتی ہے وہ پوری دنیا کو لڑاتی اور جنگیں کرواتی ہے، کیونکہ یہ سود خوری کا نتیجہ ہے۔ سود خوری کے نتیجے میں چیزوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، سود خوری کے نتیجے میں کوئی اگر چیزیں فری ملنا چالو ہو جاتی ہیں، ہے نا، مال بک رہا نہیں تو فری نکال دو، تو آپ لاٹ میں چیزیں خریدتے ہوں گے نا، 1 لاکھ روپے کی چیز 10,000 میں آپ کو اویلیبل ہے، 5,000 میں ہے، 4,000 میں لے لو بس۔ یہ سود خوری کا نتیجہ ہے کہ اس نے بنایا پہلے سود پر لے کر، اب سود ادا کرنا ہے تو کسی بھی قیمت میں مال کو بیچنا ہے، تو وہ پھر سیزن کے اعتبار سے وہ سستے داموں میں، آدھے داموں میں، 70% میں، 90% ڈسکاؤنٹ میں بیچا ہے۔ یہ سب سود خوری اکنامی ہے، مونوپولی بن جاتی ہے، جنگیں عام ہو جاتی ہے، قتل عام ہو جاتے ہیں، قومیں برباد ہونا چالو ہو جاتی ہے۔